عید غدیر میں کرنا کیا؟ یہ سب کے لیے میسج ہے جو میری مجلس سن رہا ہے اس وقت، کہ ہاؤ ٹو سیلیبریٹ عید غدیر. یہ ٹاپک ہے کہ ہاؤ ٹو سیلیبریٹ، کیسے سیلیبریٹ کریں عید غدیر جو سب سے بڑی عید ہے. میں نے ایک جملہ بولا بھی اس لیے کہ نبی آدم، پلیز غور سے سنو، نبی آدم جو ہمارے باپ تھے، انہوں نے جو پیغام لے کر آئے تھے، فرسٹ میسج اسلام کا کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ. انہوں نے تبلیغ کی تھی قابیل اور خابیل کی اولاد کو. پہلا نبی اس نے کا جو میسج تھا اسلام کا، جس اسلام کے لیے اللہ کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا فیورٹ ریلیجن، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے اور کچھ نہیں، نتھنگ ایلس، صرف اونلی اسلام. جو اسلام میں اپروکسیمیٹلی بول رہا، جو اسلام 18,000 ایئرز پہلے آیا. کل کا مطلب غدیر کے دن 18 ذوالحج 10th ہجری میدان غدیر، وہاں پہ کمپلیٹ. آج تو ہاؤ ٹو سیلیبریٹ عید غدیر آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ میں اپنے مرحوم، جیسے یہ مرحوم کا بیٹا کروا رہے مجلس، کہ یہ اپنے باپ کی کل تقدیر بدل سکتے. جو 18,000 سال پہلے دین آیا تھا وہ دین کل کمپلیٹ ہوا. اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. آج ہم نے اس دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، جو نبی آدم سے سٹارٹ ہوا تھا اور یہاں تک چلتا ہوا ہے اللہ کے رسول تک. اور ہم اس دین سے راضی ہو گئے اور ہم نے نعمتوں کو بلیسنگ کو تمام کر دیا، کمپلیٹ کر دیا. کتنی بڑی، میں نے کیا کہا؟ تمہارے اوپر رحمت آنا ہے، ویسی مرحومین کے اوپر. ابھی تو میں خالی انٹروڈکشن کر رہا. دین مکمل ہوا، رحمتیں نازل ہوئی اور اللہ کہتا میں اس دین سے راضی ہو گیا. یو کین امیجن اگر اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو کافی ہے. ہمارا کریٹر رب العالمین پروردگار وہ کہتا ہے کہ میں اس دین سے راضی ہو گیا، I'm happy now. اس لیے سب سے بڑا دن. اب ہاؤ ٹو سیلیبریٹ عید غدیر، سب سے پہلے جب مغرب آئے 2 رکعت شکر کی نماز ضرور پڑھنا. آپ بولیں گے ہمیشہ آپ شکر کی نماز پڑھاتے، اس لیے شکر کی نماز پڑھنا کہ یہ شکر کی نماز یہ اس لیے پڑھنا کہ تم کو صحت کے ساتھ غدیر مل گئی، غدیر کی رات، اور زیارت امیر المومنین پڑھو آج کی رات. صدقہ دیتے دو صدقہ دو. بچوں کے لیے تیاری کرو، بچوں کو تیار کرو کہ غدیر ہے کل، پریپریشن کرو. اپنے بچوں کو نیا ڈریس پہنانا، میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے معصوم بچوں کو کل نیو ڈریس لو. آج کل تو ہر چیز آن لائن آ جاتی ہے، اگر مارکیٹ نہیں جا سکتے کل صبح میں خرید لو. بچوں کو ڈریس اپ کرو اپنے گھر میں. بار بار بول رہا یہ عید الاکبر ہے، یہ عید الاکبر. اپنے گھر کو سجاؤ، لائٹنگ کر سکتے لائٹنگ کرو، ڈیکوریٹ کر سکتے ڈیکوریٹ کرو، ربن سے سجا سکتے، جیسا کہ تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی یہ پوچھنا کہ یہ کیا ہو رہا، وائی آر وی ڈوئنگ دس، دین یو کین سے کہ ٹمارو از عید قدیر، ٹوڈے از عید قدیر. اور ڈریس اپ اس لیے کرو، نیا ڈریس اس لیے پہناؤ کہ تمہارے بیٹے کو تمہاری بیٹی کو معلوم ہو، اس کے بلڈ میں، اس کے شعور میں، اس کے کانشیس میں آ جانا کہ یہ اتنی بڑی عید ہے کہ اس عید میں میرے پیرنٹس مجھے ڈریس دلائے تھے، نیا لباس پہنتے. نیو ڈریس پہننا بے انتہا ثواب. دیکھیں جنریشن بعد جنریشن اس غدیر کو لے کے چلنا. آج جو پورے اسلام کا پرابلم ہے وہ یہی تو ہے کہ مائنس غدیر اسلام وہ لفافہ ہے، وہ انویلپ ہے جس میں خط نہ. آج ہمارے میں، امام علی کے شیعوں میں، امام علی کے ماننے والوں میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ غدیر ہی کا تو فرق ہے. اگر وہ لوگ غدیر کو مان لیتے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. امام علی کو اگر بلا فصل مان لے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. ارے اگر اس وقت مان لیتے میرے مولا کو بلا فصل تو نہ کربلا ہوتی، نہ میرا امام غیبت میں جاتا، پردے میں جاتا. اللہ کے رسول کا جملہ ہے. اللہ کے رسول نے جب خیبر کی جنگ فتح ہوئی، وہ بیٹل فتح ہوئی، تو اس وقت اللہ کے رسول نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم میرے بعد علی کو بلا فصل مان لو، میرے بعد میرے بھائی علی کو جس نے جنگ خیبر فتح کیا، جس نے مرحب کو مارا، جو قاتل مرحب و انتر ہے، میرے بھائی کو اگر تم میرے بعد مان لو گے، میری طرف دیکھو،
تو اللہ زمین کے ساری نعمتوں کو اوپر کر دے گا، باہر نکال دے گا، آسمان سے ساری نعمتیں زمین پہ آ جائیں گے اگر تم نے غدیر پہ اگر علی کو مان لو گے، تم اگر میرے بعد علی کو بلا فصل مانو گے، کہ پھر سوائے رحمت کے کچھ نہیں ہوگی۔ لیکن مجھے افسوس ہے، I'm really sad کہ تم لوگ نہیں مانو گے۔ تو اگر مان لیتے تو ہمارا عام مسلمانوں کا جھگڑا ہی ہے کہ وہ غدیر کو مان لے، جھگڑا ہی ختم، مولا کو بلا فصل مان لو، ختم ہو گئی بات۔ لیکن آج جو پورا ظلم عظیم ہوا، جو میرا کربلا ہوا، جو میرا مولا پردے میں گیا، وہ صرف اس لیے کہ ان لوگوں نے غدیر کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ تو ہم کو غدیر کو بھلانا نہیں ہے۔ اب مجھے 8ویں امام کا ایک ارشاد یاد آ رہا، میرے 8ویں امام کا یہ حال تھا۔ اللہ ہم کو میرے غریب امام کی زیارت نصیب کرے۔ بہت بڑی زیارت ہے، بہت بڑی زیارت ہے میرے مولا کی، یہ اتنی بڑی زیارت اللہ بار بار نصیب کرے اور قبول ہو جائے، مقبول ہو جائے، کہ اگر تم کو غریب امام کی تم زیارت کرو گے نا، تو جب ملک الموت روح لینے آئے گا تو تمہاری مدد کریں گے۔ فرسٹ نائٹ ان دا گریو، وہ وحشت کی رات میں اس اندھیرے کو اپنے نور سے رحمت میں بدل دیں گے، وحشت کو ختم کر دیں گے۔ میرا مولا کہتا ہے میں آؤں گا اس کی خبر۔ اس کے بعد کہا ڈے آف ججمنٹ میں آؤں گا اس کی مدد کرنے، صراط کے اوپر میں آؤں گا اس کی مدد۔ غریب امام کا یہ حال تھا کہ جب بھی کوئی پوئٹ امام کے پاس آتا تھا تو مولا ہمیشہ مجلس کا اہتمام کرتے، اس سے پوچھتے کیا تو نے میرے جد کے لیے کچھ لکھا ہے؟ تو وہ کہتا مولا میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کے جد کے لیے لے کے نہ آؤں؟ تو امام فوراً کہتے کہ مجلس کا اہتمام کرو۔ مجلس کا اہتمام ہوتا، اہتمام کے بعد امام پردہ بنواتے، سیدانیوں سے بولتے کہ اس کے پیچھے آؤ، سیدانیاں پیچھے آتی اور امام منبر پہ ذاکر کو بٹھاتے، خود نیچے بیٹھتے اور بولتے میرے جد حسین کا ذکر کرو، میرے جد حسین کا ذکر۔ ذاکر ہاتھوں کو جوڑ کے بولتا مولا آپ نیچے بیٹھے ہوئے اور میں اوپر کیسے جاؤں؟ مولا بولتے نہیں، میرے جد کا ذکر بلندی پہ بیٹھ کے کرو۔ اس کے بعد تو لوگوں نے مولا سے پوچھا کہ مولا کیا بات ہے آپ اتنی مجلس حسین کرتے؟ تو 8ویں امام کا جملہ ہے کہ تم نے غدیر کو بھلا دیا، اب ہم کربلا کو بھلانے نہیں دیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ امام کا جملہ، تو میں یہی بول رہا کہ میرے سننے والوں کو کہ ہاؤ ٹو سیلیبریٹ غدیر، اپنے بچوں کو ذہنوں میں ڈالو کہ غدیر از دا بگیسٹ ڈے ان 365 ڈیز۔ اس سے بڑا کوئی دن نہیں، پورے سال کا بڑا دن ہے کل، پورے سال کا۔ میں بار بار ایک جملہ بول رہا، غور سے سنو، کہ اسلام کی تقدیر بدلی، کل آپ کی بھی تقدیر بدلنا۔ if you follow what I'm saying، انشاءاللہ تمہاری لائف کے آبسٹیکلز دور ہو جائیں گے، تمہاری لائف کے رکاوٹیں دور ہو جائیں، تمہارے لائف کے جو ہرڈلز ہیں۔ اب میں گنانا شروع کروں، سب سے پہلے رزق کا دروازہ ایسا کھولو، آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو، ڈزنٹ میک اینی ڈیفرنس۔ غدیر ہے، غدیر عید الاکبر ہے، عید الاکبر ہے۔ رزق کیسا کھلے گا؟ کیسا کھلے گا وہ بتاتا میں آپ کو۔ رزق کھل جائے گا انشاءاللہ۔ تمہاری لائف کے جو آبسٹیکلز ہیں وہ ایسا دیواریں ایسا ہٹے گی۔ منہ تک رزق آ رہا، رک رہا نا، اب رکے گا نہیں، تمہارے منہ کے اندر چلا جائے گا، تمہارے سٹمک میں چلا جائے گا۔ لیکن آف کورس کنڈیشنز اپلائی۔ اس کے بعد کوئی بیمار ہے، خدا نخواستہ، غدیر کی برکت سے اللہ صحت کاملہ عطا کر دے۔ کسی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی، کل سے ڈیلی 110 مرتبہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، 29 ذیلحج تک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحق من کنت مولا ہو فاحظ علی مولا، بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحق من کنت مولا فاحظ علی مولا۔ پہلے 5 صلوات پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اور 110 ٹائمز ایک تسبیح پڑھو، 10 منٹ 15 منٹ کا ہوم ورک دے رہا۔ یہ شادی کے لیے، رزق کے لیے، برکتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے بہترین ایک تسبیح دے رہا میں آپ کو۔ اسٹارٹ فرام ٹمارو، اور یو کین اسٹارٹ فرام ٹونائٹ، کوئی مشکل نہیں ہے کہ دیکھو تمہاری لائف میں چینج کیسا۔ ہسبینڈ اینڈ وائف کے پرابلم ہے، ہیپی میرڈ لائف چاہتے، یہ پڑھنے کے بعد بولنا، عورت بولنا کہ پروردگار بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنت مولا فاحظ علی مولا، اس اللہ کے رسول کی اس حدیث کا واسطہ، میرے مولا علی کا واسطہ، میرے شوہر کے دل کو نرم کرو میرے لیے، میرے شوہر کے دل کو نرم کرو میرے لیے، پھر تمہارے شوہر ادھر ادھر نہیں دیکھے گا۔
تو بسم اللہ، لیکن پہلے 5 صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم 110 ٹائمز بولو، منیمم 18 ٹائمز بولنا۔ بے حق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنت مولاہ فہذا علی مولا، بے حق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ تم 110 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بول رہے اور حدیث رسول اور وہ جملے بول رہے جو سرکار کی زبان سے باہر نکلے تھے، وہ جملے بول رہے کہ جس کو اگر اس مسلمان مان لیتے، جس کو اگر مسلمان مان لیتا تو اسی وقت اس کی تقدیر بدلتی، لیکن جو تقدیر نہیں بدلی وہ ان جملوں کو نہیں ماننے سے کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ بہر کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، تو اگر مان لیتے علی کو تو آج اسلام کا یہ حشر نہیں ہوتا۔ تو آپ اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے تو میری ریکویسٹ ہے کہ کل سے شروع کرو۔ میں عورتوں کو بھی بول رہا، بچیوں کو بھی بول رہا، میری ماں بہنوں کو بول رہا، میرے بھائیوں کو بول رہا کہ تمہارے بزنس میں اگر پرابلم ہے، تمہارے رزق میں پرابلم ہے، خدا نہ خواستہ امیگریشن کا تمہارا پرابلم ہے، کوئی پرابلم ہو، کل سے سٹارٹ کرو۔ اور یہ پڑھ کے تم اپنے مرحومین کے لیے مرحومین کو بھی بچ سکتے۔ پلیز غور سے سنو، جس مرحوم کی میں مجلس پڑھ رہا ان کے بیٹے کو بول رہا اور جو سن رہا ان سب کو بول رہا، جب تم 18 ٹائمز پڑھو، جب تم 18 ٹائمز سے پڑھنا، 18 ٹائمز جب تم پڑھنا بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنتو مولا فہذا علی مولا، تو یہ پڑھنے کے بعد تم یہ بولو، پلیز میری طرف دیکھو، look at me and just listen properly، یہ بولو کہ یہ جو میں نے 18 ٹائمز پڑھا ہے اللہ یہ اس کا ثواب تو میرے ماں کو باپ کو دے دے، میرے بھائی کو، میری بہن کو، میرے مرحومین کو دے دو۔ اور یہ بولو کہ میں on behalf of my mother and behalf of my father، جو مرحومین ہیں ان کی طرف سے پڑھ رہا۔ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے تو بھی بول سکتے کہ میں ان کے نیابت میں یہ پڑھ رہا۔ وائی کہ اگر پلیز غور سے سنو، اللہ چھٹے امام کا ارشاد کیا ہے کہ جب بھی ہماری محبت ولایت امیر المومنین کسی کے دل میں دیکھو، ولایت امیر المومنین میرے جد کی محبت، ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو تو اس کی ماں کے، اس کے باپ کے حق میں دعا کہ کل اگر تم نے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو ماننا ہے تو کل تم اپنے ماں باپ کے درجات کو بدل سکتے ہیں۔ تم یقین کرو کہ تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم چاہو کل یہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے بولو کہ پروردگار اگر میری زبان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آ رہا، میری زبان پہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا آ رہا، تو میرے باپ کی، میری ماں کی طرف سے آ رہا، تو ان کو بخش دے۔ جیسا غدیر کا تحفہ تم میرے اللہ سے تم ماں باپ کو دے دو، تمہارے ماں باپ کے گریڈز ایسا بلند ہو جائیں گے، تمہارے ماں باپ کے درجات ایسے بلند ہو جائیں گے۔ کل اگر تم کو موقع ملے، if you get chance go to your mother's grave, go to your dad's grave، اور ڈیڈ کے گریو پہ جانا تو سر کی سائڈ پہ بیٹھنا، مدر کی گریو پہ جانا تو پیروں کی سائڈ پہ بیٹھنا، وہاں بیٹھ کے بھی پڑھو 18 مرتبہ، منیمم 18 ٹائم تم بسم اللہ الرحمن الرحیم بول رہے، 5 صلوات پڑھ رہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، 18 ٹائمز تم بول رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 18 ٹائمز تم بول رہے من کنتو مولا بے حق من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ تم امیجن کر رہے اس کا ثواب کیا ہے؟ کل کے بارے میں یہ ہے کہ جیسا عام دنوں میں، نارمل ڈیز میں ایک نیکی کا 1 ثواب ہے، اور کل کیا ہے؟ کل ایک نیکی کا 1000 کا ثواب ہو جائے گا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ غیر حساب عطا کرے گا۔ تو کل اپنی مدر کی، فادر کی گریو پہ جا کے اگر بولے تو بہت اچھا، نہیں تو گھر میں بیٹھ کے بولو، یہ پڑھو، اب پڑھ کے کل کا دن مس نہیں کرنا، یہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ میرے ماں باپ کی وجہ سے آج میں عید غدیر سیلیبریٹ کر رہا، تو پلیز forgive them۔ اس کے بعد وہ سارے تمہارے ماں باپ تمہارے حق میں دعا کر کے تمہاری دعاؤں کو قبول کروا لیں گے۔ صلوات۔ یہ ہو گیا۔ غسل ضرور کرنا، ہر آدمی کو بول رہا، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو نیت یہ کرو کہ میں غسل کرتا ہوں عید غدیر کا، قربتاً اللہ، اللہ کے قرب۔ اس کے بعد یہ دعا کرو، نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں عید غدیر میں میرے امام زمانہ کی سلامتی کا، قربتاً اللہ۔ اس لیے کہ اصل کل کی مبارکباد جو ہے زمانے کے امام کو دینا ہے۔ پھر نیت کرو، غسل ایک نیت اتنی، میں 5 نیت بتاؤں گا بس۔ نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں عید غدیر میں اپنے گناہ کبیرہ صغیرہ کی معافی کے لیے، قربت اللہ،
غسل کرتا ہوں عید غدیر میں زیارت امیر المومنین پڑھنے کے لیے قربت اللہ، غسل کرتا ہوں عید غدیر میں اپنے مرحوم ماں باپ کی مغفرت، سارے مرحومین کی مغفرت کی دعا کروں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ 5 میں تو آپ کو 20 بتا دوں، اتنی میں صرف 5 بتا رہا، یہ کرو آپ۔ اس کے بعد غسل کرنے کے بعد اچھا لباس پہن کر خوشبو ضرور لگانا، خوشبو میں آپ جو چاہے اچھی پرفیوم لگائیں، اچھا ڈریس اپ۔ عورتوں کو بول رہا ڈریس اپ کرو اپنے ہسبینڈ کے لیے، لڑکیاں کرے ماں باپ جس کی شادی نہیں ہوئی ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے۔ کل ہر گھر میں خوشی ہونا، ایک فیسٹیوٹی کا ماحول بناؤ، فیسٹیوٹی کا ماحول بناؤ کہ بگ فیسٹیول ہے، اور یہ سوچو کہ تم کو بہت بڑا بگ بونس آنے والا ہے۔ اگر تم کو یہ پتا چل جائے کہ ملین پاؤنڈ تمہارے اکاؤنٹ میں کل آنے والے، تو تمہاری کیا حالت ہوگی؟ کیا حالت ہوگی تمہاری؟ نیند ہی نہیں آئے گی، خوشی کے مارے جاگتے رہو گے۔ تو غدیر کے لیے یہی کرنا، اعمال کی بتا، ہاؤ ٹو سیلیبریٹ عید غدیر۔ جاب پہ ضرور جاؤ، بزنس ہوگا بزنس پہ ضرور جاؤ، بچے اگر اسکول جا رہے تو جسٹ سینڈ دیم، لیکن بچوں کے ساتھ کل بچوں کو کچھ ایسا بتاؤ کہ ان کو پتا چلے کہ آج کا دن اسپیشل ڈے ہے۔ آج بچوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج کا دن اسپیشل ڈے ہے۔ اگر کل کا تم اسپیشل ڈے نہیں بتاؤ گے نا تو ان کے دماغوں سے غدیر چلی جائے گی۔ میں نے ابھی 8ویں امام کا بھی اگزامپل دیا آپ کو، مولا کی مثال دی۔ مولا نے کیا کہا کہ تم نے کربلا کو، غدیر کو بھلا دیا، اس لیے ہم کربلا کو بھولنے نہیں دیں گے۔ آپ دیکھیں 8ویں امام نے کیا کہا، تو میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کل اگر تم نے غدیر کو بھلا دیا بچوں کو تو تمہارے بچے ہر چیز بھول جائیں گے، بچوں کو پھر ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، اس گھر سے اسلام ختم ہو جائے گا جہاں غدیر نہیں۔ تو کل ہم کو لٹرلی گرینڈ جتنا تم گرینڈ سیلیبریٹ کر سکتے کل سیلیبریٹ۔ کل میں ان عورتوں کو بول رہا کہ کل اگر کھانا گھر میں نہیں بنا سکتے، جاب کرتی ہو، تو کل کا ڈنر تمہارا بہترین لنچ اور ڈنر ہونا۔ اگر تم لنچ پہ چلو، بچے اسکول میں، ہسبینڈ جاب پہ، جب ڈنر کرنا تو بچے کو بولنا، بتانا، بچے بولنا وہ جو بچوں کی پسند کی چیزیں وہ کرو، بار بار ان کے دماغ میں یہ ڈالو کہ ٹوڈے از عید غدیر، عید غدیر فیسٹیول ہماری بگیسٹ فیسٹیول ہے ہماری۔ ان کو بتاؤ کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں امام علی علیہ السلام سکسیسر ہونے کا اعلان ہوا تھا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ غدیر کے دن اعمال تو میں نے اس لیے نہیں بتایا، اب 2 رکعت غدیر کے دن جب آپ اعمال کرنا، یہ اعمال کب ہوتے ہیں؟ زوال سے پہلے، ظہر سے پہلے۔ تو آپ کیا کرو، آپ جاب ہے آپ کی، آفس ہے، تو آپ نہیں کر سکتے تو آپ فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد کر لو۔ سورج نکلنے کے بعد میں سمپل جو اعمال ہے وہ تو آپ کی کتابوں میں وہ نہیں بتا رہا، میں آپ کو بڑی سمپل چیز بتا رہا۔ کل جب اعمال آدھے گھنٹے کے، آدھا گھنٹہ کل اسپیئر کرنا، جسٹ ہاف این آور، بٹ دس از ویری ویری امپورٹنٹ نا، ویری ویری امپورٹنٹ۔ کل آفس جانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پلیز کل فجر کے بعد جب جیسی سن رائز ہونا تو یہ اعمال کر لو۔ 2 رکعت شکر کی نماز، اگین یو ہیو ٹو سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ اللہ تو نے ہم کو غدیر دے دیا، اور شکر یہ بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔ امت محمدی میں 1 بلین لوگ ہیں، شکر یہ ادا کرنا ہے کہ اس گھر میں پیدا کیا جہاں ولایت امیر المومنین ہم کو۔ یہ شکر ادا کرو، 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو، نیت کرو کہ میں 2 رکعت شکر کی نماز روزے عید غدیر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قربت اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو، بی بی کی تصویر ضرور پڑھنا، دعا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو اس ماں کے اور اس باپ سے پیدا کیا۔ شکر ہے اللہ، میرے ماں باپ کے درجات بلند کرے، پیدا کیا کہ جن کی وجہ سے میرے دل میں ولایت امیر المومنین آئی، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ سورہ الحم میں آپ کیا بولتے؟ سورہ الحم میں ایوری ڈے 10 ٹائمز کیا بولتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت، صراط الذین، اللہ تم مجھے اس راستے پہ رکھ جن کے اوپر تو نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا۔ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا، بس ختم کر رہا ہوں مجلس، بالکل آخری سٹیج پہ آ گیا میں۔ 2 رکعت شکر کی نماز سے اعمال کرو۔
اس کے بعد 2 رکعت سلامتی امام زمانہ، نیت کرو میں نماز پڑھتا ہوں، 2 رکعت سلامتی امام زمانہ عید غدیر میں، یوم غدیر میں، قربتاً اللہ، اس لیے کہ اصل غدیر کا جو حقدار ہے مبارکباد لینے کا وہ میرا امام ہے، فرزند امام علی، فرزند مظلوم بی بی زہرا، ان کے بچوں کا فرزند، جو رحمتیں آئیں گی، جو بلیسنگ آئیں گی، جو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی غدیر کے دن، جب تک میرے امام کے ہاتھ بلند نہیں ہوں گے تمہارے لیے قبول ہوں گی. ڈونٹ فارگیٹ ٹمارو امام. کیوں کہ غدیر کے دن اگر تم نے امام کی سلامتی کی دعا کرنا، اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن پڑھ کے دعا کر کے یہ بولنا کہ پروردگار آج غدیر کا دن ہے، اتنا بڑا یوم غدیر ہے، یوم غدیر ہے، اللہ جو اصل حقدار ہے اس غدیر کا، میرا امام، میرے مولا کا بیٹا، میری مظلوم بی بی کے لال، اللہ ان کو سلامت رکھ. کل جب تم بولو گے کہ امام کو سلامت رکھ، کھل کر پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می وین یو ول سے کہ اللہ تم میرے مولا کو سلامت رکھ غدیر کے دن، جب تم ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے اللہ کی بارگاہ میں بولو گے کہ اللہ تم میرے امام کو سلامت رکھ، تو کل میرا مولا بھی پلٹ کے آپ کو دیکھے گا. یو کین امیجن کہ غدیر کے دن اگر فرزند علی کی ایک نگاہ کرم تمہارے اوپر پڑ جائے تو تمہاری تقدیر بدل جائے، ایک نگاہ کرم پڑ جائے تو تقدیر بدلے. کہ جب تم دعا کرو گے غدیر کے دن اور تمہاری دعا قبول ہو رہی، فوراً اسی وقت امام زمانہ فرزند امام علی اور مظلوم بی بی زہرا وہ بھی پلٹ کے دعا کرے گا کہ پروردگار آج غدیر کا دن ہے، یہ میرے چاہنے والے کو تو سلامت رکھ. 1 سال کی تمہاری زندگی، بڑی بڑی بیماریوں سے بچو گے، 1 سال کا پروٹیکشن ہے کہ اگر میرا مولا تمہارے حق میں کل دعا کر دے کہ اللہ آج غدیر کا دن ہے، یہ میرے چاہنے والے کو اور سارے بیماروں کو صحت دے دے، اللہ تم کو صحت عطا کرے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.